پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ آپ کا. سینیٹر صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں سے وکٹمائز ہوتی رہی ہے. بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کے ایون جو افتخار چودھری صاحب کا دور تھا اس وقت تک، جب یہ طے ہو گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو سینئر ترین جج ہے وہی چیف جسٹس ہوا کرے گا، اب سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت پھر سے جو آئین کا آرٹیکل 175A3 ہے اس میں تبدیلی لا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی تائید کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. تو حکومت کی ان پالیسیوں کا ساتھ دینے کی کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی جو دے رہی ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو ہمیں اس بارے میں کوئی انٹیمیشن نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی ترمیم آ رہی ہے. یہ بات پچھلے چند ہفتوں سے چل رہی تھی اور ایسی کوئی ترمیم کل کے ایجنڈا میں بھی نہیں ہے، اور جو گزرے دن کا سینٹ کا ایجنڈا تھا اس میں بھی نہیں ہے. میرے خیال میں نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں آئی. شنید ہے کہ شاید کوئی پرائیویٹ ممبر جو ہیں وہ اپنے طور سے کوئی بل لا رہے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سلسلے میں کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ ہمیں کوئی ایسی اطلاع کی گئی ہے کہ وہ بہت اہم بل آ رہا ہے جس کے لیے سب کو حاضر ہونا ضروری ہے. ورنہ کبھی اگر کوئی اہم نوعیت کی لیجسلیشن ہو تو سب کی حاضری کو یقینی بنایا جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے میڈیا میں اس کی اسپیکولیشن ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید اس کی سوچ بچار اس پہ جاری ہے. تو اب جب تک وہ سوچ بچار کنوے نہ ہو تب تک تو اس پر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی ساتھ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. ابھی تک جو بات ہوا میں ہے وہ ہوا میں ہے، اور ظاہر ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ حکومت سوچے گی کس طرح پاس کرانا ہے، اس کے ریپرکشنز کیا ہیں، اس کے اچھائیاں برائیاں کیا، سب باتیں سوچ کر ہی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن بہرحال ان کا پہلے تو ہم تک اس فیصلے کو پہنچانا جو ہے وہ لازم ہے. ابھی تک جہاں تک میری اطلاعات ہیں اس قسم کا کوئی فیصلہ ہم تک نہیں پہنچا. وزیر قانون جناب اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا کہ جی ہم تو نہیں پیش کر رہے، لیکن پرائیویٹ ممبر اگر پیش کرتے ہیں، اور وہ نور عالم خان صاحب کا نام بھی لیا گیا، بیرسٹر عقیل بیرسٹر عقیل کا نام بھی ہے. وہ ایجنڈا جب آیا جو ابھی اگلے اجلاس کا سنا جا رہا ہے کہ اس میں بیرسٹر عقیل صاحب قومی اسمبلی کے حوالے سے بیرسٹر عقیل کا نام لیا گیا کہ وہ امینڈمنٹ بل پیش کر رہے ہیں پرائیویٹ ممبر ڈے پر. تو ایک فلسفیکلی تھیوریٹیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سینیارٹی کا اصول ایک سپریم کورٹ کے فیصلے میں طے ہوا پھر آئین کا حصہ بنا، یہ برقرار رہنا چاہیے؟ سینیارٹی کا اصول برقرار رہنا چاہیے، یا اگر اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے ممکن ہوگا؟ میں پلوشہ صاحبہ آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی. سوال بنیادی یہ ہے کہ سینیورٹی کا اصول ان پرنسپل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سینئر ترین شخص کو ہی ہونا چاہیے، یہ اصول قائم رہنا چاہیے یا اس کو بدلنا ضروری ہے؟ ان پرنسپل آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، ان پرنسپل تو ظاہر سینیورٹی کا ایک اصول ہے، وہ ہونا چاہیے. لیکن اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسی بھی ہیں کہ جو حالات اور واقعات جو ہیں وہ ہمارے اصولوں کو بھی جو ہے وہ تہوبالا کر دیتے ہیں. تو اب یہ ظاہر ہے، دیکھیے اگر حکومت لائے گی، کوئی پرائیویٹ ممبر بھی لا رہا ہے تو کوئی توجیہ پیش کرے گی، کمیٹی جائے گا، اس پر بحث ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہم بھی بحث کر سکتے ہیں کہ کیا لاجک ہے. لیکن ابھی تک یہ چونکہ باتیں ہیں، ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ آنی ہے لیجسلیشن، لیکن ابھی تک کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ آئی نہیں. اب دیکھیے کل کے اجلاس میں کیا پتہ کوئی پرائیویٹ ممبر پیش کر دے، لیکن وہ اسی وقت تو پاس ہوگا نہیں، ظاہر ہے اٹ ول ہیو ٹو گو ٹو دا کمیٹی، پھر وہ سینٹ آئے گا، پھر وہاں بحث ہوگی. تو ابھی میں اس پر اتنا ہی کامنٹ کر سکتی ہوں کہ جو بھی ان کی اس میں ایک اپنی سوچ ہے وہ سوچ بتائیں گے تو صحیح نا. اچھا، یہ پچھلے دنوں بڑی بات رہی جو وہ سوچ بتائیں گے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیوں ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، پنجاب کی صوبائی حکومت نے ریلیف دیا، اس ریلیف کا اعلان نواز شریف صاحب نے کیا. پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی اس پہ خاصا شور کیا. ایک نوک جھونک وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان بھی انڈائریکٹلی رہی. آج بلاول صاحب نے بھی سندھ حکومت سے کہا کہ وہ وفاق سے بات کریں اور ریلیف کے لیے کوئی پالیسی بنائی جائے، اور کوئی سولر پروگرام کو وہ ترجیح دے رہے ہیں.
وفاق نے اپنے تئیں جب اپنے صوبے کے لوگوں کو ریلیف دے دیا تو پیپلز پارٹی کیوں اس کو ایشو بنا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی بھی وہ ریلیف دے دے. دیکھیے پیپلز پارٹی کو تو اس سے ایشو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات دیکھیں حقیقت پہ مبنی بات کرنی چاہیے. یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. آپ اور ہم سب صارف ہیں, ہم سب بلز دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ 2 مہینے کے لیے آپ نے ایک ریلیف دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں کسی اور جگہ سے, کسی اور مد سے, کسی اور پبلک ورک سے کہیں سے پیسے کٹے ہوں گے. ظاہر ہے یہ پیسے کسی کی جیب سے تو گئے نہیں ہیں. یہ پیسے نہ میاں صاحب نے اپنی جیب سے ذاتی حیثیت میں دیے ہیں, نہ مریم صاحبہ نے دیے. پیسے جو ہیں یہ جو ہے پبلک ایکسچیکر ہے اور یہ کہیں سے کٹ کے اس مد میں ایڈجسٹ ہو گئے. لیکن مجھے بتائیے یہ 2 مہینے آپ نے جو بھی ریلیف دیا ہے, اس کے بعد جب 2 مہینے ختم ہو جائیں گے اور پھر آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ کیا آیا یہ کوئی دیرپا حل ہے اس سارے مسئلے کا؟ اور کیا یہ مسئلہ اتنا چھوٹا ہے کہ جس کے لیے لوگ اپنی بیٹیوں کے جہیز بیچ رہے ہیں, اپنے گھر کے زیورات بیچ رہے ہیں, اپنی جو ہے چیزیں بیچ رہے ہیں, بیچ کے بل دے رہے ہیں؟ کیا یہ مسئلہ انسانی المیہ نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی دیر پا دورس کوئی سوچ نہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر آگے سردیاں آئی کھڑی ہیں. آپ مجھے بتائیے جو سردیوں میں پچھلی دفعہ گیس کے بلوں سے لوگوں کے جو ہارٹ اٹیک ہوئے تھے, اس کو کس طریقے سے آپ یہ بجلی ہو یا گیس ہو یہ بل تو آئیں گے. اٹ از ناٹ اے میٹر of whether you are paying bill in terms of electricity, پاور کا دے رہے ہیں, وہی چیز اس کی شکل بدل جائے گی. اس کے اوپر گیس کے بل کے مد میں اسی طرح کے لاکھوں کے بل آنا شروع ہو جائیں گے جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھے تھے. تو آپ بتائیے کوئی حل ہے؟ اب اگر ایک ہماری جو جماعت نے اپنے صوبے میں سولرائزیشن کو ترجیح دی, مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ جو ہمیں سورج ہے اس کی روشنی ہے, مفت ہے, لوگوں کو آسانی ہے, سہولت ہے, تو کیوں نہیں یہ کلین انرجی ہے, پوری دنیا میں اس کو مانا جا رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر حکومت پنجاب یہ سمجھتی ہے یا وفاق سمجھتا ہے کہ انہیں اس طرح ریلیف دینا ہے, تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اس معاملے میں اپنے الائز کو ساتھ لیا جائے اور کوئی ایسا پیکج دیا جائے جو چاروں صوبوں پر یکجا پھر جو ہے ان کو ریلیف ملے؟ پھر مطلب ایک صوبے کو ریلیف دینا جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ایک سٹنٹ نظر آتا ہے, اور وہ ریلیف بھی نہیں. میں دیکھیں میں 2 مہینے کم بل دوں گی, جب تیسرے مہینے مجھے بل پڑے گا تو مجھے تو پہلے سے زیادہ تکلیف ہوگی, کیونکہ میں 2 مہینے جو ہے وہ کم بل دے کے تیسرے مہینے وہی دوبارہ جب مجھ پہ بوجھ پڑے گا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے بتائیے میرا بجٹ کہاں جائے گا گھر کا؟ لہٰذا یہ ریلیف نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے انہوں نے پریشر میں آ کے کیا, جو بھی کیا میں نہیں کہتی, لیکن اس کا کوئی حل ہونا چاہیے دیر پا, اور اس کے لیے سب کو ساتھ بٹھائیں, بیٹھ کر سوچیں کہ یہ انسانی المیہ بنتا جا رہا ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو وہ تو نظر نہیں آیا کوئی اقدام. ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ یہ جو ہے اس پر ویسے بھی زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس پر بلوں کا مد میں کچھ کریں, لوگ نہیں دے سکتے, حقیقت ہے. کہاں سے دیں گے؟ کیا بیچیں گے؟ اب بیچنے کو کچھ نہیں رہا, کیا کریں گے؟ 1 روپیہ قیمت جو آپ کی قوت خرید میں اضافہ نہ ہو اور یہ بوجھ ڈلتا جائے. جی اچھا, یہ تو مسلم لیگ نون کا ایک پرانا وتیرہ ہے. ابھی آپ دیکھیے کل تاجروں کی ہڑتال ہوئی پورے ملک میں, اور آج خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو اب جو ریٹرن داخل کرنی ہوگی اس میں سورس بھی نہیں بتانا ہوگا جو ان کے پاس پیسہ آیا ہے, اور 1-2 اور بھی ترامیم کر دی ہیں. جب بھی پریشر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی گمکس کھیلے جاتے ہیں اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ اتحادی کے طور پر, کیونکہ آپ کے کاندھوں پر ہی یہ حکومت کھڑی ہے, آپ کی بیساکھیوں پر یہ حکومت کھڑی ہوئے, کیا پہلے سے یہ طے شدہ نہیں ہے کہ جو بنیادی نوعیت کے فیصلے کریں گے وہ آپ سے پوچھ کر یا آپ کی مشاورت سے کریں گے؟ آپ کو شکایت پیدا ہوتی ہے, پھر آپ مان بھی جاتے ہیں. بجٹ کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا, اب بھی ہم نے دیکھا بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی اور معاملات طے پا گئے. تو یہ جو معاملہ ہے بنیادی نوعیت کا, یہ فار ایور طے کیوں نہیں کرتی پیپلز پارٹی؟
دیکھیے اسی بات پر تو پچھلے دنوں میں ایک ظاہر ہے ایک بدنسگی سی ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا جب حکومت بنی تھی تب یہ معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے سب طے ہوئے تھے کہ اسی طرح مل جل کر چلا جائے گا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہ شاید نہیں مناسب سمجھتی حکومت یا پی ایم ایل این کہ وہ اپنے الائز کو ساتھ لے. اب آپ یوٹیلیٹی سٹورز والا معاملہ دیکھ لیجئے, انتہائی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. بھٹو صاحب نے یہ ادارہ بنایا اور اب آپ آج دیکھیں کہ لاکھوں لوگ دھرنا دیے, اس کے ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہوئے ڈی چوک کے اوپر بارش میں, اس جو ہے سخت موسم میں. کیا یہ ایک جنبش قلم یا ایک اعلان سے آپ انریسٹ پیدا کر دیں ہزاروں لوگوں میں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مطلب آگے ہی لوگ مر رہے ہیں. تو اس پر بھی پیپلز پارٹی نے کل اپنا جو ہے وہ ایک سخت موقف اپنایا اور کہا کہ خدا را یہ آپ کیا کرنے لگے. اب کل وہ واپٹا والے آئیں گے, پرسوں وہ پی ڈبلیو ڈی والے آ رہے ہیں. یہ کوئی دیر پا سوچ تو نہیں ہے, یہ طریقہ تو نہیں ہے. آخر وہ جن کو آپ لے آف کریں گے وہ مر تو نہیں جائیں گے نا, وہ ادھر ہی رہیں گے اور ان کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے. اور پھر وہ ظاہر ہے احتجاج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اور پریشر ہر دفعہ ارشاد صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں پریشر کو اتنا نہیں چھیڑنا چاہیے. پریشر والو کبھی پھٹ بھی جاتا ہے, جیسا ہم نے دیکھا احتجاج جو ہے وہ ایک خطرناک رخ بھی اختیار کر جاتے ہیں. لہٰذا اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا اگلے برداشت کر سکیں, اور اس سے زیادہ بوجھ عوام نہیں برداشت نہیں. یہ تو پلوشا صاحبہ یہ تو طے تھا کہ بیٹھو ساتھ بیٹھ کے بات کریں. پلوشا صاحبہ یہ تو طے تھا کہ اکانومی کو بہتر کرنا ہے, اصلاحات لانی ہے. اب آج تو ویسے مصدق ملک صاحب نے ان لوگوں کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ لوگوں کی ملازمتیں نہیں جائیں گی, آپ کو دوسرے اداروں میں کھپایا جائے گا. جب اکانومی کی بہتری کے لیے اصلاحات لانی ہیں حد ہے, تو کیا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی؟ اب رائٹ سائزنگ کا جو نام دیا جا رہا ہے کیا جی دیکھیے یہ اصلاحات لانی ہے ایک چیز ہے نا, لیکن اصلاحات آپ جو اصلاحات کو بہتر سمجھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم سب اس اصلاح کو جو ہے وہ بہتر سمجھیں. اصلاحات کو بھی تو ڈسکس, آخر یہ نمبرز تو نہیں ہے, ہندسے تو عدد تو نہیں ہے, یہ تو لوگ ہیں. اور یہ لوگ ہیں, ان سے آپ کو بات کرنی چاہیے, آپ کو اپنے الائز سے بات کرنی چاہیے. لیکن یہ مطلب خود ہی ایک فیصلہ کر لیا جائے, رات کو صبح اناؤنس کر دیا جائے, پھر جیسے ارشاد صاحب نے کہا جب لوگ احتجاج کریں تو آپ 2 قدم پیچھے ہٹیں. اس سے انریسٹ ہی پیدا ہوتا ہے. اس سے روزانہ کے حساب سے ڈی چوک کنٹینروں سے گھرا ہوا ہے. لوگ وہاں سے پیدل نکل کے کئی میل چل کے جاتے ہیں, اندر جانے کا راستہ نہیں, نہ ملازموں کا راستہ ہے, نہ عام پبلک کا راستہ ہے. تو یہ آپ دیکھیں پرپیچول اسٹیٹ آف ایک انریسٹ, پرپیچول اسٹیٹ آف. پلوشا صاحبہ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ادارے جو ہیں وہ بوجھ تو ہیں, اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مان لیتے ہیں پہلا کیش اینڈ کیری پاکستان میں یوٹیلیٹی اسٹور تھا, لیکن اب پرائیویٹ سیکٹر میں عام لوگوں کے اتنے زیادہ آ گئے ہیں. پھر حل کیا ہے؟ ان اداروں کو الٹیمیٹلی تو بند ہی کرنا تھا نا. یہ تو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ایک بہت بڑا بوجھ ہیں, سفید ہاتھی ہیں جو خزانے کو کھا رہے ہیں. دیکھیے یہ اگر صرف ایک جو ہے ایک معیشت کی ایک اکنامکس کی کوئی ایک جو ہے تھیوری ہو تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے لوگ ہیں, اس کے پیچھے ان کے خاندان ہے. اب چاہے اچھا ہوا یا برا ہوا, لوگوں کو نوکریاں دی گئیں. اب ظاہر ہے اس کو کسی پلان کے ذریعے جو ہے آپ اس کو جو ہے عمل میں لا سکتے ہیں, ان کو کہیں اور کھپائیں. آپ نے کیا اس معیشت میں کوئی اور نوکری, ایک بھی نوکری پیدا کرنے کی سکت ہے ہماری معیشت میں؟ تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے مجھے بتائیے. تو اس صورت میں ہو جب آپ کی ایک روبسٹ معیشت ہو, جہاں اتنی روزگار پیدا ہو رہا ہو. جب آپ کی معیشت میں روزگار کی جگہ ہی نہیں ہے تو جو آلریڈی روزگار پہ ہیں انہیں ہم کس پاداش میں نکالیں؟ آپ نے روزگار کا ذکر کیا, حکومت کی فیلئر ہے یا پچھلی حکومت کا فیلئر ہے؟ آئی ٹی کمپنیز. مجھے یہ بتائیں, مجھے ایک سیکنڈ عباس صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ حکومت تلی ہوئی ہے یہ سارا کچھ کرنے کے, آئی ایم ایف کا دباؤ ہے یا ان کی اپنی ایک نیت ہے یا ان کا ایک فارمولا ہے, اس کے نتیجے میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور جو سری لنکا میں ہوا اس طرف یہ دھکیلا جا رہا ہے, اور کوئی پیچھے آئی ایم ایف یا کوئی اور قوت ہے جو حکومت کو مجبور کر رہی ہے اس طرف حالات کو لے جانے کی, پاکستان میں استحکام پیدا کرنے کی.
دیکھیے ارشاد عارف صاحب، آپ نے میرے دل کی بات کی، لیکن اگر میں کہوں تو لوگ کہتے ہیں کانسپریسی تھیوری ہے، لیکن میں اس کو کانسپریسی تھیوری اس لیے نہیں سمجھتی کہ ان مالیاتی اداروں کا پوری دنیا میں ایک ٹریک ریکارڈ ہے، کس طریقے سے وہاں جو ہے ریولوشنز اور انقلاب لاتی ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کو سڑکوں پہ آنے پر مجبور کر کے وہاں کی حکومتوں کو چلتا کرتے ہیں۔ اس بات میں مجھے کوئی دو رائے نہیں کہ ان تمام مالیاتی اداروں کے اپنے ایجنڈا ہیں، اور جس طریقے سے یہ جو ہے لوگوں پر بوجھ ڈالنے کے اوپر یہ دباؤ ڈالتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ملک میں، تو اس کا تو لاجیکل مجھے وہی کنکلوژن نکلتا ہے اور سمجھ آتی ہے جو بات آپ نے مجھے کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب آگے سے کھڑا ہو کر اس کو کس طریقے سے پریشر کو ریزسٹ کیا جائے، یا کس طریقے سے آلٹرنیٹ سورسز جو ہیں دیگر ذرائع سے کوئی اپنے مسئلے حل کیے جائیں، وہ تو اب دیکھیے حکومت کا کام ہے۔ لیکن مجھے اس بات پہ بہت خدشہ ہے، بہت خدشہ ہے ہمیشہ سے کہ یہ جو ہے ان کی شرائط کے نتیجے میں اس ملک میں جو ہے بے امنی اور ارتعاش، بدامنی اور لوگوں کی جو ہے معاملات اس قدر مشکل کر دیے ہیں انہوں نے کہ اگر ہم اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ذرا سا بھی بوجھ ڈالیں گے تو لوگوں کے تو ظاہر ہے جو ٹیمپرز ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، ان کو باتوں سے تو نہیں اچھا یہ ان کا پیٹ بھرتا، ان کا پیٹ تو پھر روزگار سے بھرتا ہے۔ ابھی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ ریزرویشن کا اظہار کر رہی ہیں، آپ نے سینٹ کی کمیٹی میں کافی زیادہ اس معاملے کو اٹھایا بھی، آئی ٹی کی جو اسٹیٹ منسٹر ہیں آپ بلاتی رہیں، وہ آئی بھی نہیں، تو یہ انٹرنیٹ کا معاملہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اب حل ہو جائے گا؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ 27 یا 28 اگست تک ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ہوا نہیں۔ کمیٹی کو کیا یقین دہانی کروائی گئی، اور کمیٹی کی فائنڈنگز کیا ہیں کہ بنیادی پرابلم کہاں آیا؟ دیکھیے جی، ہم نے پچھلی دفعہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، تو ہمیں پی ٹی اے کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ کیبلز ہیں جو کہ خراب ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کیبلز خراب ہے تو انہیں ٹھیک بھی تو ہونا ہے۔ ہم نے تو اس معاملے کو اور اس کے علاوہ بہت سے کنٹروورشل معاملوں کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے جو ظاہر ہے کافی سنگین ہے، اس کا پریشر بھی ہوتا ہے، اور وہ آپ ہمارے ایجنڈا میں دیکھ لیں گے۔ لیکن اگلی ہماری میٹنگ اب شاید 3 یا 9 تاریخ کو ہے، ڈپینڈنگ ہمیں کس دن کا وقت ملتا ہے۔ لیکن میں کل بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ پی ٹی اے کی طرف سے یہی بات آ رہی تھی، ایک سٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنی ہماری جو کیبلز ہیں، جو سب مرین کیبلز ہیں، ان میں سے بہت سی جو ہیں وہ خراب ہیں۔ لیکن بات ہے کہ اب ان کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے نا، تو لہٰذا ٹھیک کرنے کا جو انہوں نے ہمیں ٹائم فریم دیا تھا، وہ ٹائم فریم تو اب چلا گیا ہے۔ ہماری سب میرین کے جو کیبلز کیوں کاٹتے ہیں؟ نہ انڈیا، نہ بنگلہ دیش، نہ ہمارے اور ہمسائے ممالک، وہاں انٹرنیٹ ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے یہاں خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ہماری یہ جو کمیٹی ہے یہ 3 سال تک تو فعال اتنی نہیں تھی، اس کی 2-3 ہی میٹنگز ہوئیں۔ اب چونکہ میں ہر مہینے میں 2 میٹنگز تو کم از کم کر رہی ہوں، ابھی میں نے یہ کمیٹی سنبھالی ہے اور اگلی میٹنگ چند ہی دنوں میں ہے، تو ظاہر ہے یہی ہمارا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 ہے کہ اس ملک میں جو ہے یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہو۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ شاید اگلے کچھ دنوں تک یہ حل ہو جائے گا۔